انڈین ایکٹر شاہ رخ کب پیدا ہوا تھا؟ ایلن مسک کے پاس کتنی دولت ہے؟ روشنی کی رفتار کیا ہے؟ غرض ہر موضوع کے بارے میں ہمارے پاس کچھ نہ کچھ معلومات ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ آئیے اس کا آج جائزہ لیتے ہیں۔ 20 سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کیجیے۔ ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہے۔ سیرت النبی کوئز سوال نمبر 101۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ کس مسجد میں ادا کی اور وہاں خطبہ جمعہ دیا؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہے۔ ذہن پہ زور دیجیے، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ 3 2 1 ٹائم ختم۔ جواب مسجد بنی سالم بن عوف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ ادا کی اور وہاں خطبہ جمعہ دیا۔ اب یہ مسجد مسجد جمعہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ سیرت النبی کوئز سوال نمبر 102۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ منورہ میں کتنی مساجد تھیں؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہے۔ ذہن پہ زور دیجیے، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ 3 2 1 ٹائم ختم۔ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ منورہ میں 10 مساجد تھیں۔ سیرت النبی کوئز سوال نمبر 103۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے متعلق فرمایا کہ وہ میری امت میں حلال و حرام کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہے۔ ذہن پہ زور دیجیے، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ 3 2 1 ٹائم ختم۔ جواب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بن جبل کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری امت میں حلال و حرام کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ سیرت النبی کوئز سوال نمبر 104۔ ان پہلے شہید صحابی کا نام بتائیے جن کا نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہے۔ ذہن پہ زور دیجیے، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ 3 2 1 ٹائم ختم۔ جواب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شہید صحابی تھے جن کا نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ سیرت النبی کوئز سوال نمبر 105۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ فرما رہے تھے تو کون سے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دوسروں تک پہنچانے کے لیے دہرا رہے تھے؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہے۔ ذہن پہ زور دیجیے، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ 3 2 1 ٹائم ختم۔ جواب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بن امیہ بن خلف حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دوسروں تک پہنچانے کے لیے دہرا رہے تھے۔ سیرت النبی کوئز سوال نمبر 106۔ صلح حدیبیہ کی دستاویز کی تحریر کس صحابی نے لکھی تھی؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہے۔ ذہن پہ زور دیجیے، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ 3 2 1 ٹائم ختم۔ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح حدیبیہ کی دستاویز کی تحریر لکھی تھی۔ سیرت النبی کوئز سوال نمبر 107۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کس چچا زاد سے فرمایا تھا کہ تم سیرت اور صورت دونوں میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہے۔ ذہن پہ زور دیجیے، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ 3 2 1 ٹائم ختم۔ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ تم سیرت اور صورت دونوں میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو۔ سیرت النبی کوئز سوال نمبر 108۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کتنے صحابہ قرآن پاک کے مکمل حافظ تھے؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہے، ذہن پہ زور دیجئے، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ 3 2 1 ٹائم ختم۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک 22 صحابہ قرآن پاک کے مکمل حافظ تھے۔ سیرت النبی کوئز سوال نمبر 109، کون سے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واقعہ حدیبیہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے قریش سے بات چیت کرنے گئے تھے؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہے، ذہن پہ زور دیجئے، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ 3 2 1 ٹائم ختم۔ جواب: حضرت خراش رضی اللہ تعالی عنہ بن امیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واقعہ حدیبیہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے قریش سے بات چیت کرنے گئے تھے۔ سیرت النبی کوئز سوال نمبر 110، مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سب سے پہلے پیدا ہونے والے صحابی کا نام کیا تھا؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہے، ذہن پہ زور دیجئے، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ 3 2 1 ٹائم ختم۔ جواب: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سب سے پہلے پیدا ہونے والے صحابی کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ سیرت النبی کوئز سوال نمبر 111، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کس غزوہ میں شریک نہ ہوئے؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہے، ذہن پہ زور دیجئے، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ 3 2 1 ٹائم ختم۔ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ میں خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ سیرت النبی کوئز سوال نمبر 112، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے متعلق فرمایا تھا کہ ان کا انتقال صحرا میں ہوگا؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہے، ذہن پہ زور دیجئے، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ 3 2 1 ٹائم ختم۔ جواب: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کا انتقال صحرا میں ہوگا۔ سیرت النبی کوئز سوال نمبر 113، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کی درخواست پہ حجۃ الوداع انہیں لکھ کر دینے کا حکم دیا تھا؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہے، ذہن پہ زور دیجئے، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ 3 2 1 ٹائم ختم۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن نوفل کی درخواست پر انہیں حجۃ الوداع لکھ کر دینے کا حکم دیا تھا۔ سیرت النبی کوئز سوال نمبر 114، وہ کون سے صحابی تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ قرار دیا تھا؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہے، ذہن پہ زور دیجئے، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ 3 2 1 ٹائم ختم۔ جواب: حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ قرار دیا تھا۔ سیرت النبی کوئز سوال نمبر 115، حجۃ الوداع سے پہلے کس صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہے، ذہن پہ زور دیجئے، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ 3 2 1 ٹائم ختم۔ جواب: حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بن جبل انصاری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ سیرت النبی کوئز سوال نمبر 116، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کس جگہ پہ ہوا تھا؟
جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہے، ذہن پہ زور دیجئے، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ 3 2 1 ٹائم ختم۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ابوا کے مقام پہ ہوا تھا۔ سیرت النبی کوئز سوال نمبر 117۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ کس جگہ کا آتش قدا جو مسلسل 1000 سال سے جل رہا تھا بجھ گیا تھا؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہے، ذہن پہ زور دیجئے، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ 3 2 1 ٹائم ختم۔ جواب: فارس، موجودہ ایران کا آتش کدا جو 1000 سال سے جل رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ بجھ گیا تھا۔ سیرت النبی کوئز سوال نمبر 118۔ اس کافر کا نام بتائیے جس نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا۔ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہے، ذہن پہ زور دیجئے، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ 3 2 1 ٹائم ختم۔ جواب: عقبہ بن ابی معیط نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا۔ سیرت النبی کوئز سوال نمبر 119۔ شیب ابی طالب میں محصور ہونے کے بعد کن دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے تبلیغ کے لیے باہر نکلتے تھے؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہے، ذہن پہ زور دیجئے، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ 3 2 1 ٹائم ختم۔ جواب: شیب ابی طالب میں محصور ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے تبلیغ کے لیے حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے، کیونکہ حج کے ایام میں قریش آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ سیرت النبی کوئز سوال نمبر 120۔ طائف سے واپسی پہ اخنس بن شریک کے پناہ دینے سے انکار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دوسرے شخص کو پناہ کے لیے پیغام بھیجا تھا؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہے، ذہن پہ زور دیجئے، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ 3 2 1 ٹائم ختم۔ جواب: طائف سے واپسی پہ اخنس بن شریک کے پناہ دینے سے انکار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پیغام پناہ کے لیے مطعم بن عدی کو بھیجا تھا جو اس نے قبول کر لیا تھا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر لائک اور شیئر کیجیے۔ اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسے سبسکرائب کیجیے اور ہر تازہ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ آپ کا شکریہ۔